علی کی بیٹیاں بے سہارا ہو گئی ہیں، رات کے اس پہر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، صرف بیٹھی ہیں نا، کسی کے سامنے اکبر کا لاشا ہے، کسی کے سامنے عباس کا لاشا ہے، کسی کے سامنے قاسم کا لاشا ہے، ایک ہی صدا دے رہی ہیں، الحفیظ الامان۔ مارا گیا رسول کا بیٹا، بڑی بے دردی سے تسلی کر کر کے مارا ہے مسلمانوں نے، رسول کے بیٹے کو مسلمانوں نے تسلی کر کر کے مارا ہے۔ میرے مولا کے جسم پہ ایک بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ تیروں کے نشان نہ ہوں، جہاں پہ تلواروں کے نشان نہ ہوں، جہاں پہ نیزوں کے نشان نہ ہوں، جہاں پہ برچھیوں کے نشان نہ ہوں۔ بس ایک جوڑنے کی اجازت میرے مولا باقر نے اپنی انگوٹھی نکالی، ایک مرتبہ اپنی انگوٹھی کو دیکھ کے رونے لگے۔ سامنے والے نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ فرمانے لگے میرے دادا حسین کے جسم پہ اتنی جگہ بھی نہیں تھی جو سلامت ہو۔ رونے والوں، زخموں سے زخمی امام، کربلا میں کئی ملکوں سے آئے ہوئے اسلحے استعمال ہوئے ہیں، کئی قسموں کی تلواریں استعمال ہوئی ہیں، کئی قسموں کا تیر استعمال ہوئے ہیں، قسم قسم کا نیزہ استعمال ہوا ہے۔ کسی شہید کو کسی چیز سے مارا گیا، کسی شہید کو کسی چیز سے مارا گیا۔ واحد حسین ہے، کربلا کوئی ایسا اسلحہ نہیں جو حسین کو نہ مارا گیا ہو۔ زخموں سے زخمی امام، زخموں سے زخمی چور میرا مولا ایک مرتبہ اٹھ کے در خیمہ کی طرف جا رہا ہے، اور کیا سمجھتے ہو کہ حسین صرف ان زخموں سے زخمی تھا؟ نہ، اس کے علاوہ حسین کو اکبر کا زخم تھا، عباس کا زخم تھا، قاسم کا زخم تھا، اور محمد کا زخم تھا۔ حسین زخموں سے چور ہو کر خیمے کا رخ کیا، بی بی زینب عالیہ کو بلایا، بی بی ام کلثوم کو بلایا، بی بی سکینہ کو بلایا، بلا کے کہا میری بیٹیوں میری بہنوں میرا آخری سلام۔ ایک عالم دین مولا حسین کی ضریف اشرا پڑھ رہے تھے، رات میں بی بی زہرا خواب میں آ کے فرمانے لگی میرے حسین کی سب سے بڑی مشکل پڑھو۔ اس نے کہا بی بی میں نے اکبر کا لاشا پڑھا ہے، کہا یہ بڑی مشکل نہیں، عباس کا لاشا پڑھا ہے، کہا یہ بڑی مشکل نہیں، بی بی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ بی بی فرمانے لگی نہیں بتاؤ حسین نے بہنوں سے الوداع کیسے کیا؟ بہنوں والے بیٹھے ہو، بیٹیوں والے بیٹھے ہو، اللہ جانے اگلے سال کس کی زندگی ہو کس کی نہ ہو۔ اللہ نہ کرے تم میں سے کسی کو ایک چھوٹی سی خروش بھی آ جائے نا، بہن کے سامنے جو بہن کو سب کچھ بھول جاتا ہے، جلدی سے دیکھتی ہو میرا بھائی آیا ہے، فوراً پٹیاں لگاتی ہے، فوراً ماتھا چومتی ہے، فوراً پیار کرتی ہے۔ قسمت ہے زینب کی، زخموں سے چور امام سامنے کھڑا ہے، سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے زینب کوئی پرانا لباس مل سکتا ہے؟ کوئی پھٹا پرانا لباس مل سکتا ہے؟ یہ کہنا تھا بی بی بلند آواز سے رونے لگی، رو کے کہتی ہے بھیا ذرا قریب آؤ مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی ہے۔ حسین نے کہا کون سی وصیت؟ رو کے فرمانے لگی آپ اور بھائی حسن باہر چلے جاتے تھے، ایک لمحے کے لیے سمجھنا، آپ اور بھائی حسن باہر چلے جاتے تھے، میں اماں کی پٹیاں تبدیل کرتی تھی، ایک مرتبہ میں ماں کی پٹی بدل رہی تھی، ماں نے کہا زینب میرے قریب آ، کربلا کے میدان میں جب تیرا بھائی لباس مانگے نا پھٹا پرانا، سمجھ جانا لمحوں کا مہمان رہ گیا ہے۔ زینب اگر میں ہوتی تو بیٹے کو خود الوداع کرتی، زینب تو ماں بن کے بھائی کے گلے کو چومنا، میری طرف سے بوسے دینا،
لگا کہ نہیں اما زہرا کا بوسہ ہے، یہ بابا علی کا بوسہ ہے، یہ نانا رسول اللہ کا بوسہ ہے۔ حسین علیہ السلام نے پرانا لباس سے بہتر کیا، اس لباس کو جگہ جگہ سے پھاڑا، پھاڑنے کے بعد اس خیمے کا رخ کیا جس میں بیمار بیٹا لیٹا ہوا تھا۔ سید سجاد نے آتے دیکھا ہے مظلوم امام کو، ایک مرتبہ اپنی پھوپھی سے کہنے لگے پھوپھی اماں سننے دینی، پھوپھی اماں مجھے سہارا دو، رسول کا بیٹا آ رہا ہے۔ بی بی نے سہارا دیا، سید سجاد بیٹھے۔ روایت کہتی امام قریب گئے، سید سجاد نے کہا بابا آپ کی یہ حالت ہے، آپ تو خاک و خون پہ گرتا ہے، آپ کے بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر کہاں گیا؟ حسین نے کہا قد قتل، کہا پھر بتائیے مسلم ابن عاصیہ کہاں گیا؟ حسین نے کہا قد قتل۔ اب اگلا سوال پوچھا بتائیے این عمی العباس، میرا چچا عباس کدھر گیا؟ حسین نے کہا قد قتل، عباس بھی مارا گیا۔ اگلا سوال بڑا عجیب کیا این علی بن اکبر، میرا جوان بھائی اکبر کدھر گیا؟ اب حسین نے جواب نہیں دیا، علماء لکھتے اس لیے حسین آزما چکا تھا کہ بھائیوں کی موت قبر توڑ لیتی۔ حسین نے کہا بیٹا سجاد یا خیموں میں تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا ہوں؟ سجاد میں کربلا جا رہا ہوں، میں مقتل جا رہا ہوں، میں کچھ دیر بعد شہید کر دیا جاؤں گا۔ سجاد اس کے بعد تو جانے کوفے کی گلیاں جانے، تو جانے شام کے بازار جانے، اپنے ہاتھ سے امامت کی دستار سید سجاد کے سر پہ رکھی، تبرکات امامت دیے، بیٹیوں کو الوداع کیا، بہنوں کو الوداع کیا۔ ایک کا ایک جملہ مجھے پڑھنے دو۔ حسین گھوڑے پہ بیٹھے، چلنے کا ارادہ کیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا رک گیا، گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی، گھوڑا رک گیا۔ گھوڑے سوار کیا کیتا؟ حسین جب بھی سوار ہوا ہے، حسین جب بھی سوار ہوا ہے، کبھی عباس نے سوار کروایا، کبھی عباس نے سوار کروایا، کبھی علی اکبر نے سوار کروایا۔ سوار ہونے سے پہلے میرے مظلوم امام نے دائیں بائیں دے کے کہا عباس کدھر گئے ہو، اکبر کدھر گئے ہو؟ پہلے میں ایک قدم خیمے سے نکالتا تھا، تم توڑ کے میری سواری لے کے آتے تھے، آج تمہارا بابا اکیلا رہ گیا ہے، تمہارا مولا اکیلا رہ گیا ہے، میری آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ یہ مظلومیت کے نعرے لگا رہا تھا حسین۔ حسین نے اچانک دیکھا حسین کا رہوار آ رہا ہے، حسین کا زلجنہ آ رہا ہے۔ پوچھا ہے نا کون لے کے آیا زلجنہ؟ کوئی اور نہیں، سگی بہن زینب حسین کے رہوار کو لے کے آئی، کہتی حسین گھبرانا نہیں، عباس کے بعد میں سوا۔ بس میرے مولا حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، چلنے کا ارادہ کیا، زلجنہ کو ایڑ لگائی، زلجنہ نہیں چلتا، زلجنہ کو پھر ایڑ لگائی، زلجنہ نہیں چلتا۔ حسین نے کہا او میرے گھوڑے، او میرا زلجنہ، تو بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ زلجنہ نے کہا نا مولا میرے قدموں کی طرف دیکھ۔ اب جو قدموں کی طرف دیکھا 4 سال کی سکینہ ہے، گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، رو کے کہہ رہی نہ لے کے جا، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، او میرے مظلوم بابا کو نہ لے کے جا، او میرے دکھی بابا کو نہ لے کے جا۔ حسین جلدی سے زلجنہ سے اترے، حسین نے بیٹی کو گود میں لیا، حسین نے اس قدر بیٹی کو پیار کیا، اس قدر بیٹی کو پیار کیا، حسین نے اس قدر بیٹی کو پیار کیا، سکینہ کو یقین ہو گیا میں یتیم ہونے والی ہوں۔ جب یقین ہو گیا کہ میں یتیم ہونے والی ہوں، اب باپ سے ایک التماس کی، بابا میں روکتی نہیں، بابا میں منع نہیں کرتی، بابا میں ایک گزارش کرتی ہوں، بابا اپنے ہاتھوں سے مجھے یتیم بنا دے۔
बाबा अपने हाथों से मुझे यतीम बना। हुसैन ने कहा क्या यक मुश्तकाक पर सर मन बेगुजार, बाबा एक मुट्ठी रेत की उठा मेरे सर में डाल, बाबा मेरी जुल्फों को बिखेर दे, मेरी आस्तीनों को उलट दे, मुझे पता तो चल जाए ना कि मैं यतीम हो गई हूँ। बेटी के ये बहन सुने, तसल्ली से मसहब सुनना, इनमें कोई रोता हुआ मर भी जाए तो हक अदा नहीं होता। जो 35 साल खून रोता रहा वो भी कहता था बाबा जैसे रोने का के सज्जाद नहीं रो सका, थकना नहीं आता। और बस दो के दो जुमले जब हुसैन ने देखा है ना कि सकीना बैन कर रही है, एक मर्तबा सकीना को गोद में लिया, आसमान का रुख करके कहा मेरे अल्लाह सकीना पे नींद गालिब फरमा, वरना हुसैन नहीं जा सकेगा। बीबी पे नींद गालिब हुई, हुसैन ने सकीना को ज़ैनब के हवाले किया, ज़ैनब आज के बाद ज़ैनब भी तू है, हुसैन भी तू है, अब ये मेरे सीने पे नहीं तेरे सीने पे सोएगी। हुसैन घोड़े पे सवार हुए, घोड़े पे सवार हुआ अली का बेटा। एक खबीस ने हुसैन की हालत देखी, देख के कहने लगा मैंने नहीं कहा था अकबर की मौत इसे खा जाएगी, अब्बास की मौत इसे तोड़ देगी, अब ये जंग नहीं कर सकेगा। हुसैन ने ये जुमले सुने, हुसैन ने तलवार निकाली, तलवार निकाल के शेर खुदा के बेटे ने हमला किया। हुसैन ने कहा तुमने मेरा अकबर मारा मैं चुप रहा, तुमने मेरा अब्बास मारा मैं चुप रहा, तुमने मोहम्मद मारे मैं चुप रहे, तुमने मुझे मजबूर समझा है। ये कह के हुसैन ने अपने जुलजना को पानी में दाखिल किया। जुलजना जो पानी में दाखिल हुआ, हुसैन ने जुलजना से खिताब करके कहा ओ मेरे घोड़े तू भी प्यासा है, मैं भी प्यासा हूँ, ऐसा कर तो 2 घूंट पानी पी ले। सुलझना ने मुंह दूसरी तरफ करके कहा मौला मैं पानी पी लूं, तेरी सकीना ने पी लिया है। मौला तेरी सकीना ने पी लिया है, बस 2 या 3 जुमलों की जहमत और। हुसैन बाहर निकले हैं फुरात से, बतूल के बेटे ने दूसरा हमला किया। हुसैन ने जो ही तलवार निकाली, चंद नारियों को फिरनार किया था कि हाथों पे गैबी की आवाज आई ओ नफ्से मुतमइन्ना वापस आ जा। हुसैन वादा पूरा हुआ, हुसैन तूने दीन बचा लिया। हुसैन ने एक दफा तलवार को वापस न्याम में रखा, तलवार का न्याम में रखना था, जिसके पास तीर था उसने तीर मारा, जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास बर्छी थी उसने बर्छी मारी। अब मुझे एक जुमले की इजाजत दो, एक खबीस ने तीर मारा जो हुसैन की पेशानी पे लगा है। हुसैन ने दोनों हाथों से तीर निकालने की कोशिश की, जैसे ही हुसैन ने यूं बाजू उठाए, एक खबीस ने हुसैन की पसलियों में तीर मारा है। पसलियों में तीर का लगना था। हुसैन ने मदीने का रुख किया, मदीने का रुख करके कहा अम्मा ज़हरा, हुसैन को आज पता चला है कि पसलियों का दर्द क्या होता है। अम्मा ज़हरा, हुसैन को आज पता चला पसलियों का दर्द क्या होता है। बतूल का बेटा अल्लाह जाने कितनी देर तक घोड़े पे झूलता रहा, और लिखा है अल्लाह जाने कितनी देर तक ज़हरा का चांद न ज़ीन पे था ना ज़मीन पे था। और रोने वालों अल्लाह तुम्हें ज़ियारत पे ले जाए, अल्लाह तुम्हें वो मकाम दिखाए जहाँ पे हुसैन ने ज़ीन छोड़ी है, जहाँ पे हुसैन ने ज़ीन छोड़ी है वो मकाम और है, जहाँ पे हुसैन को शहीद किया गया है वो मकाम और है, जहाँ पे हुसैन का सर तन से जुदा हुआ वो जगह और है, जहाँ पे हुसैन ने घोड़े की ज़ीन छोड़ी वो जगह और है। दोनों में 1 किलोमीटर का फासला है। उसको मकाम इमाम ज़मान कहते हैं, इसको मक्तलगाह कहते हैं। अपने उलमा से पूछना हुसैन वहाँ से यहाँ तक आया कैसे है, वहाँ तक बतूल का बेटा आया कैसे है? चल के आया है, कोहनियों के बल चल के आया है ना, शिवर कमीना आगे बढ़ा, उसने हुसैन की जुल्फों में
میرے مولا رضا فرماتے میرے مظلوم دادا کو ایسے مارا گیا جیسے کبش کو مارا جاتا ہے. جانتے ہو کبش کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی عرب کے بدماش، عرب کے شرابی، عرب کے عیاش عیاشی کا ارادہ کرے نا، ہاتھ میں ایک ایک بوتل شراب کی لیتے ہیں، ہاتھ میں کوئی چھری چاقو لیتے ہیں، ایک گول دائرہ بناتے ہیں، درمیان میں ایک بکری یا بھیڑ کو چھوڑتے ہیں، ایک گھونٹ شراب کا پیتے ہیں، ایک چھری مارتے ہیں، ایک گھونٹ شراب کا پیتے ہیں، چاقو مارتے ہیں. میرے مولا فرماتے میرے مظلوم دادا کو ایسے مارا گیا. بدماشوں نے ہلکا بنایا، شراب کی بوتلیں اٹھائی، کسی کا دل کا تبنچی مارتا، کسی کا دل کا تلوار مارتا. یہ وہ منظر تھا جسے 70 قدم پہ زینب دیکھ رہی تھی، سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے با محمد. تمہاری عبادت مکمل ہو جائے. اللہ جانے اگلے سال زندگی کس کی ہو کس کی نہ ہو، تمہاری عبادت مکمل ہو جائے. حسین جب زخموں سے چور ہو گیا، حسین جب زخموں سے نڈال ہو گیا، جب حسین پامال ہو گیا، بس ایک جملہ اور. حسین نے سر سجدے میں رکھا، اللہ کی تسبیح شروع کی. ایک کمینہ آگے بڑھ کے حسین کو شہید کرنا چاہتا تھا. شمر نے کہا پیچھے ہٹ جائے پار، جلدی کس بات کی ہے، اس کا عباس تو مارا گیا ہے. تسلی سے مارتے ہیں حسین کو. اب شمر اٹھا ہے خبیث، حسین سجدے میں ہے. ایک لمحے کے لیے بات سمجھ لینا، حسین سجدے میں ہے. میں اشارہ کروں گا، میں کھول کے نہیں پڑھ سکتا، سمجھ جانا رونے کے لیے کافی ہے. حسین سجدے میں ہے، اس کے ہاتھ میں خنجر ہے. کسی کو بھی سجدے سے ہلایا جاتا ہے نا، ہاتھوں سے ہلایا جاتا ہے. اس کے پاؤں میں لوہے کے جوتے تھے، اس نے پاؤں کی ٹھوکر ماری ہے، سینے پہ بیٹھا ہے، داڑھی کو پکڑا ہے. توحید میرے مولا فرماتے میرا سلام ہو اپنے اس مظلوم دادا کو جس کو پسر گردن شہید کیا گیا. اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، یہ ضربے لگا رہا تھا. حسین کا خون باہر نہیں آتا، یہ ضربے لگاتا رہا. حسین کا خون باہر نہیں آیا. کہنے لگا حسین میں مارتا ہوں، تیرا خون باہر نہیں آتا. حسین نے کہا پیچھے ہٹ، یہ پیچھے ہٹا. حسین نے سر اٹھا کے کہا اماں زہرا میری گردن سے ہاتھ ہٹا. قتل ہو گیا بطول کا بیٹا، شہید ہو گیا زہرا کا چراغ، مارا گیا محمد کا بیٹا. ادھر حسین کا سر تن سے جدا ہوا. کمینوں نے آگ جلانے کا سامان اٹھایا، خیموں کا رخ کیا، ہر خیمے کو آگ لگا رہے تھے. میری آقا زاریاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے. ایک لمحے کی اجازت دیتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو حسین کے بعد شہادتیں ختم ہو گئی؟ ختم نہیں ہوئی. بس ایک جملہ، شہادتیں ختم ہو گئی حسین کے بعد؟ نہ. جب حسین نے زین چھوڑی ہے 110 بچے خیموں میں موجود تھے. جب حسین نے زین چھوڑی ہے 110 بچے خیموں میں موجود تھے. جب حسین شہید کر دیے گئے 110 بچے موجود تھے. جب حملہ ہوا ہے 110 بچے موجود تھے. مجھے معاف کرنا، جب یہ لوگ حملے سے فارغ ہوئے ہیں 84 بچے رہ گئے تھے. باقی بچے گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہوئے، کچھ خیموں میں جل کے مر گئے. روایت کہتی نیزے کی انیوں سے چادروں کو کھینچا گیا. بطول کی بیٹیاں باہر نہیں جا رہی. میں نے علامہ حافظ بشیر حسین نجفی حافظہ اللہ مرجع وقت سے پوچھا تھا. میں نے کہا تھا جب چادر لوٹ دی گئی کیا علی کی بیٹیاں باہر چلی گئی؟ علامہ نے روکے کہا نہیں، علی کی بیٹیوں نے جلتے ہوئے خیموں کو اٹھایا، اپنے سروں کو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
حسین کی بہن زینب بچوں کو تلاش کر رہی ہے، حسین کی بہن زینب بچوں کو تلاش کر رہی ہے۔ ایک نام لکھا ہے تاریخ نے، بجدر بن سلیم۔ یہ کمینہ وہ ہے جو حسین کے ساتھ مدینے سے آیا تھا، اور اس کے پاس اس کے اونٹ حسین کے پاس تھے۔ حسین نے آخری وقت میں اسے پیسے دیے کہ دور چلا جا، جب میں غربت کی آواز بلند کروں تو سن نہ سکے۔ یہ کمینہ کربلا سے کچھ فاصلے پہ چلا گیا۔ اچانک اس کو خیال آیا حسین نے جو کمر بند باندھا ہوا تھا نا، وہ بڑا قیمتی تھا، مجھ سے پہلے کوئی اور نہ لوٹ لے۔ یہ واپس پلٹا ہے، واپس پلٹ کے اس نے لاشوں کو تلاش کیا ہے۔ ایک لاشے پہ پہنچا، لاشے کی حالت دیکھ کے اسے یقین ہو گیا یہ حسین کا لاشا ہے۔ اس نے کمر بند کو دیکھا، کمر بند کی گروں کو کھولنا شروع کیا۔ جب آخری گرہ پہ پہنچا ہے، حسین کا دایاں ہاتھ اوپر آیا، اس نے ہاتھ ہٹایا، بایاں اوپر آیا، حسین نے بایاں ہاتھ اوپر رکھا، اس نے وہ ہاتھ ہٹایا۔ جب حسین نے ہاتھ نہیں نہ ہٹایا، اس کمینے نے کربلا کے میدان سے ایک تلوار کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھایا، ایک پتھر اٹھایا، اس کمینے نے نیچے پتھر رکھا، اوپر وار کرنے شروع کیے۔ حسین کا کمر بند جدا ہوا، ادھر کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، آسمان سے نور کی عماریاں اتری، حسین کا لاشا بلند ہوا۔ ایک ہی ایک روایت اور، بی بی نے اپنے یتیموں کو اکٹھا کیا، یتیم پورے کر رہی تھی شام غریبہ، سن رکھا ہے نا زینب عباس بن گئی، بچوں کو اکٹھا کر رہی تھی۔ حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ نہیں مل رہی تھی۔ بہن ام کلثوم کو بلا کے کہنے لگی حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ نہیں مل رہی، آؤ تلاش کرتے ہیں۔ کربلا کی ریت میں سکینہ کو شام رات کے اسی وقت تلاش کرنا شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے عجیب منظر تھا، بیٹیاں تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچی ہیں جہاں پہ ایک برقعے والی بی بی ہے جس کی گود میں سکینہ سو رہی ہے۔ بی بی زینب نے قریب جا کے کہا او کالے برقعے والی، یہ بچی میرے حوالے کر دے، کل قیامت کے دن میں اپنی ماں زہرا سے کہیں گے تیری جنت کی ضامن ہوں۔ یہ جملے